بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رات کو ماتھے پر تیل لگانے سے عقل بڑھتی ہے، کچا لہسن کھانے سے دماغ میں طاقت آتی ہے، چاول کم کھایا کرو، کبھی دمے کی بیماری نہیں ہوگی، روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھایا کرو، آپ کا ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا، مردانہ قوت چاہتے ہو تو وقت سے پہلے غیر ضروری بال صاف کر لیا کرو، چلغوزہ کھانے سے عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوگی، اخروٹ کھانے سے رنگ ہمیشہ گورا رہتا ہے، کڑوی چیزیں کھانے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے، عورت اگر بدخ کو بھون کر کھا لے تو اس عورت کے بدن کی جلد کبھی لٹکے گی نہیں، سفید بلی راستہ کاٹ جائے تو راستہ تبدیل نہ کیا کرو۔ ناظرین، کشمیری چائے پینے سے پیٹ میں گیس نہیں ہوتی، بھیڑ راستہ کاٹ لے تو فوراً صدقہ دے دو، لوہے کے گلاس میں پانی پینے سے ذہن کمزور ہوتا ہے، گھر میں بکریاں پالنے سے دولت بھاگ کر آتی ہے، دودھ کے ساتھ زیرہ کھانے سے دل کی نالی کھل جاتی ہے، زیتون کو ابال کر پینے سے ناخن بڑے نہیں ہوتے، مچھلی کے سالن کی بو سے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے، کپڑے پر کالے دھبے لگ جائیں تو لیموں سے دھوئیں، بواسیر ہونے پر خارش ہو تو بڑی الائچی کھا لو، خارش نہیں ہوگی، زیتون کا تیل بالوں میں لگاؤ، بغلوں کے بال نہیں آئیں گے، حیض کی بندش ہو جائے تو سفیدے کے پتے کا پانی ابال کر پی لو، اولاد نہ ہو رہی ہو تو اسبگول کا چھلکا نمکین پانی کے ساتھ لے لو اور اللہ سے دعا کرو، کسی کی آنکھیں بھیگی ہوں تو سبز گھاس اور انڈے کے سامنے رکھ کر گھور گھور کر 10 دن تک دیکھیں، 10 دن میں بھیگا پن ختم ہو جائے گا، لباس میں بٹن ٹانکنے کے دھاگے پر ایک بوند بے رنگ نیل پالش ٹپکا دیں، بٹن آسانی سے ٹوٹیں گے نہیں، بچوں کے کپڑوں میں اس عمل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، دبلے پتلے افراد نہار منہ انار کھائیں، 10 دن میں صحت مند ہو جائیں گے، 40 سال میں 20 سال جیسا دکھنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کرو، خواب میں آم دیکھنا بیٹا ہوگا، خوشی ملے گی، خواب میں بارش دیکھنا رحمت برسنے کی نشانی ہے، خواب میں ناخن اتارنا تنگ دستی سے نجات ہونے کی نشانی ہے، خواب میں عورت خود کو حاملہ دیکھے تو مال و دولت ملے گی، چکوترے کا جوس پینے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے، کچن میں نان اسٹک فرائی پین کا استعمال جگر کے کینسر کا باعث بن سکتا ہے، جھوٹے انسان کو اچھی یادداشت کی ضرورت ہوتی ہے، سونے سے پہلے ناف میں بادام کے تیل کے 3 قطرے لگانے سے جلد چمکدار خوبصورت ہو جاتی ہے، نمکین پانی سے ناخن دھونے سے ناخن نرم ہو جاتے ہیں اور جلدی نہیں ٹوٹتے، نہانے سے 5 منٹ پہلے ناریل کے تیل کی مالش کرنے سے جلد اچھی ہو جاتی ہے، روزانہ صبح شام 60 گرام میتھی دانہ پیس کر پانی میں بھگو دیں، اسے 12 گھنٹے بعد چھان کر پی لیں، صرف 6 ہفتے میں شوگر کنٹرول ہو جائے گی، اپنے جگر کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو املی کو رات کو پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ پانی پی لیا کرو، سردی میں فالج اور ہارٹ اٹیک کی 2 بڑی وجوہات ہیں، نمبر 1، لوگ سردی میں اکثر پانی نہیں پیتے جس سے جسم میں پانی کم ہو جاتا ہے اور خون جم جاتا ہے، نمبر 2، سردی میں خون کی رگیں تنگ ہو جاتی ہیں، لہٰذا سردی کے موسم میں گرم مشروبات اور نیم گرم پانی زیادہ پئیں، پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پی لو، شہوت کی کمی ہے تو بادام اور چلغوزے کا حلوہ بنا کر کھاؤ، سوتے وقت احتلام ہوتا ہے تو اسبگول دودھ میں ڈال کر پی لو، دماغی صحت کو بہتر بنانے کے لیے
کدو کے بیج کھانے چاہیے۔ شہد سے کریں 5 مسائل کا خاتمہ۔ سیاہ دبوں کے لیے شہد، ایلو ویرا اور لیمو۔ ایکنی شیر کے لیے شہد اور دار چینی۔ جھریوں کے لیے شہد، ہلدی اور پانی۔ چہرے کا اسکرب کے لیے شہد، چینی، زیتون کا تیل۔ جس عورت کی گردن پر بال ہوں اکثر بیمار رہتی ہے۔ جس عورت کی پلکوں کے بال زیادہ گھنے ہوں بہت زیادہ پیار دینے اور لینے والی ہوتی ہے۔ جس عورت کی ٹانگوں پر بال ہوں وہ لڑکی جنم دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 سیاہ چیزوں سانپ اور بچھو کو قتل کر دو، خواہ تم نماز میں ہو۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانے سے گریز کریں کیونکہ یہ صحت کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ ناخن پر تیل لگانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ چاکلیٹ یا نمک میں لپٹے بادام ہرگز استعمال نہ کریں کیونکہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ پانی پینے کے دوران لیموں چاٹ لیا کرو، لٹکا ہوا پیٹ 1 ہفتے میں اندر چلا جائے گا۔ گھر کے دروازے کے پیچھے خاک یا کوڑا مت جمع کرو کیونکہ خاک والی جگہ شیطان کی ہے، شیطان کوڑے پر بیٹھتا ہے۔ بیر کے درخت کے نیچے پیشاب کرو، جن تنگ کریں گے۔ رات کو درخت کو ہلاؤ گے تو تمہارے سر میں درد ہوگا۔ خوشبو لگا کر رات کو کیکر کے درخت کے پاس ہرگز مت جاؤ۔ کیلا کھانے سے حمل جلدی ٹھہرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے تو اچھا ہے کہ کسی عالم کے ساتھ فوج پر بیٹھا جائے۔ غلطی کرنا آدھی غلطی ہے، غلطی کا اعتراف نہ کرنا پوری غلطی ہے۔ ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ کم عمری میں شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے منہ کی جلد پھٹ جاتی ہے۔ چاول کھا کر فوراً پانی نہ پئیں، اس سے پیٹ پھول سکتا ہے۔ نماز میں دل لگانے کا وظیفہ۔ جو شخص روزانہ سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا اللہ یا غفور یا قادر پڑھے گا، اس کا دل نماز کی طرف راغب ہو جائے گا۔ ہم بستری نہ کرنے سے جسم کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ ناشپاتی کھانے سے موشن رک جاتے ہیں۔ کاجو کھانے سے عقل بڑھتی ہے اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھجور اور دہی ایک ساتھ کھائی جائے تو کبھی چھاتی بلغم سے نہیں بھرتی اور گلا صاف رہتا ہے۔ شہد میں انار ڈال کر کھانے سے بدن کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ رات کو مونگ پھلی کھانے سے گریز کریں، کالی کھانسی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ بدن کی رگ رگ میں قوت چاہتے ہو تو جب بھوک لگے تو کھاؤ، ورنہ بھوکے رہو۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے سے غریبی نہیں آئے گی۔ سیب خون کو جمنے نہیں دیتا۔ کیلا ہڈیوں کو کمزور ہونے نہیں دیتا۔ امروز قبض نہیں ہونے دیتا۔ آڑو دل کو کمزور ہونے نہیں دیتا۔ اناناس کینسر ہونے نہیں دیتا۔ ہاف بوائل انڈے کی زردی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ سائیکل کی سواری کرنے سے جوڑوں میں درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کنگھی کرنے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ نمک استعمال کرتے ہیں غصہ کم آتا ہے۔ جو حاملہ خواتین صبح کی نماز پڑھتی ہیں ان کا بچہ ذہین پیدا ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے اگر کسی اچھے پل کو یاد کر لیا جائے تو برے خواب نہیں آتے۔ مسوڑوں میں درد ہو یا سوجن، تقریباً 5 گرام پھٹکڑی کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجئے اور جب پھٹکڑی پگھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مسل دیجئے۔ بہت جلدی افاقہ ہوگا۔ اور دانتوں پر نیم کے درخت کی مسواک کریں، دانت کا کیڑا ختم ہو جائے۔